السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، کافر خواہ کتنا ہی اس بات کو ناپسند کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں نے کل بھی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور میں بار بار یہ باتیں جماعت کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں تو ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہماری عورتوں اور بچوں کو بھی یہ پتہ لگ جائے کہ جب تک ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو شناخت نہیں کرتے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ نہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، نہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اس زمانے کا، اس تاریکی کے زمانے کا نور ہوں۔ جو مجھ سے بھاگتا ہے وہ شیطان کی آغوش میں جاتا ہے، یہ مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس سے سورہ صف کی، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور یہ نور کفار نہیں چاہتے کہ یہ نور پھیلے دنیا میں، احمدیت پھیلے، احمدیت ترقی کرے، لیکن اگر ہم احمدی ہو کے ہی اپنی پھونکوں سے اس نور کو بجھانے لگ جائیں تو ان کفار سے بھی بدقسمت ہم ہیں۔ ہمیں تو بڑی محنت، مشقت کے ساتھ اس نور کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک کسبی چیز ہے جس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہزار حکم ہیں، یہ کرو، یہ نہیں کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو۔ ان تمام پہ عمل کرنے کے بعد جا کے کہیں انسان ایمان حاصل کرتا ہے۔ یہ عرفان کا پہلا زینہ ہے، ایمان کا حصول۔ عرفان تو اس کے بعد خدا تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے، وہ دے دے، کسی کو صاحب کشف و رویا بنا دے، کسی کو ولی بنا دے، کسی کو ابدال بنا دے، لیکن وہ پہلا زینہ ہی اگر ہم نہیں چڑھ پا رہے تو یہ آگے سیڑھیاں اور آگے خدا تعالیٰ کا قرب کیسے ہم نے پانا ہے؟ بس بحیثیت احمدی کہ ہم نے اس زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہمارا بہت بڑا فرض ہے، بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چراغ کو، اس نور کو جو ہمارے گھروں میں خدا نے اتارا ہے، اس کو بجھنے نہ دیں۔ ہم خدا کی نگاہ میں بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کتنا بڑا کام ہم نے کیا ہے یا ہم کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے آنے والے نور کو ہی ہم تاریکی میں بدلنے کی کوشش کرتے رہے؟ اس نور کی اگر ہم نے حفاظت نہ کی، اس نور کو اگر ہم نے آگے دنیا تک نہ پہنچائے، خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ تو ایسی بات ہے، ہمارے گھروں کے، ہمارے صحن میں خدا تعالیٰ نے سورج لا کے رکھ دیا اور ہم نے اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تاکہ ہم اس کی روشنی سے مستفید نہ ہوں، اور تاریکی کو ہم نے ترجیح دی ہے اس روشنی کے مقابلے میں جو ہمارے لیے حیات بخش ہے۔
بس اس نور کی قدر کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد بیعت کی ہے تو اس کی پاسداری کریں. صدق و وفا کے ساتھ اس پہ قائم رہیں. خلوص اور محبت کے ساتھ اس سے تعلق قائم کریں کہ خدا کی محبت اب اس کے بغیر نہیں مل سکتی. 1000 عبادتیں کر لیں آپ, 1000 روزے رکھ لیں آپ, 1000 حج اور عمرہ کر لیں آپ, اگر آپ کا تعلق اس نور کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی روشنی آپ کو عطا نہیں کی جا سکتی. ابس ہیں ساری عبادتیں, سارے روزے, ساری مالی قربانی. ایسی تو نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد خلافت کا نظام بھی آئے گا تاکہ تمہاری روحانی بقا کے لیے چمکتا ہوا سورج ہر وقت تمہارے سر پر نمودار رہے اور تمہیں زندگی بخشتا رہے. نبی نے تو ایک زندگی گزار کے فوت ہو جانا ہوتا ہے. اب یہ خلافت کے ذریعے وہ نور ہے, وہ روشنی ہے, وہ چراغ ہے جو روشن ہے اور جل رہا ہے, اور ہم اس سے روشنی پا رہے ہیں اور پانی چاہیے, حاصل کرنی چاہیے. کچھ باتیں, کچھ اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے کل پڑھے تھے جو آپ نے اپنی جماعت کو نصیحتاً فرمائے ہیں. چونکہ میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت کم لوگ مسیح اسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں. اگر آپ, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ مسیح اسلام کی کتابیں پڑھے, اگر آپ میں انقلاب نہیں آتا تو میں نعوذ باللہ ہی کہوں گا کہ مسیح موعود اسلام سچے نہیں ہیں. ایسی انقلاب لانے والی تحریرات ہیں کہ انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہو گئے مسلمانوں میں, لیکن جب مسیح اسلام کی کتابیں پڑھی تو ایسے توحید کی طرف آئے ہیں کہ انہوں نے اقرار کیا ہے ہم تو بالکل ہی توحید سے دور ہو گئے تھے, اور ایسا مضمون بیان کیا ہے اپنی کتب میں توحید کا, وحدانیت کا, کہ وہ ہر فکرے پہ انسان کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے. اسی لیے مسیح اسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ میرا کلام وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, میرا کلام وہی ہے جو تورات کا کلام ہے, یہ بھی خدا کی وحی سے ہی میں لکھتا ہوں اور بولتا ہوں. بس ابھی بھی میں چند اقتباسات آپ کی خدمت میں آج نظر کروں گا, چھوٹے بھی ہیں, ایک آدھ بڑا بھی ہوگا, لیکن چھوٹے چھوٹے زیادہ ہیں تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ بھی آ جائیں. آپ فرماتے ہیں چونکہ میں مسیح موعود ہوں اور خدا نے عام طور پر میرے لیے آسمان سے نشان ظاہر کیے ہیں, بس جس شخص پر میرے مسیح موعود ہونے کے بارے میں خدا کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے اور میرے دعویٰ پر وہ اطلاع پا چکا ہے, وہ قابل مواخذہ ہوگا, یعنی اس کو پوچھا جائے گا. کیونکہ خدا کے فرستادوں سے دانستہ منہ پھیر لینا ایسا نہیں کہ اس پر کوئی گرفت نہ ہو. اس گناہ کا داد خواہ میں نہیں ہوں, بلکہ ایک ہی ہے جس کی تائید کے لیے میں بھیجا گیا ہوں, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ میرا نہیں بلکہ اس کا نافرمان ہے جس نے میرے آنے کی پیشگوئی کی. ایسا ہی عقیدہ میرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جس شخص کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ آپ کی باسط سے مطلع ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اس پر اتمام حجت ہو چکا ہے, وہ اگر کفر پر مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم کا سزاوار ہوگا. فرمایا مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا, میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں. بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے. نعرہ تکبیر, غلام احمد کی. میرا انکار نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے, کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہراتا ہے, کیونکہ اللہ نے پیشگوئی کی تھی آنے کی. میں دعویٰ سے کہتا ہوں
کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا، پھر سوچو کہ کیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ میں آج خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر عمل سے، اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا۔ اس میں زبان اور عمل بھی ہے۔ اگر میں عمل سے حضرت مسیح اسلام کے ساتھ نہیں ہوں تو میں تکذیب کر رہا ہوں آپ کی۔ فرمایا میں یقین رکھتا ہوں کہ جو صبر اور صدق کے دل سے میرے پیچھے آتا ہے وہ ہلاک نہ کیا جائے گا، بلکہ وہ اس زندگی سے حصہ لے گا جس کو کبھی فنا نہیں۔ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہیں درندے ہر طرف میں ہوں، عافیت کا حصار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں لاکھوں بکریاں بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں لیکن کوئی ان کے سرانے بیٹھ کر نہیں روتا۔ اس کا کیا باعث ہے؟ یہی کہ ان کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسے انسان کی ہلاکت کی بھی آسمان پر کوئی پرواہ نہیں ہوتی جو اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ انسان اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق رکھتا ہے تو اشرف المخلوقات ہے، ورنہ کیڑوں سے بدتر ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلد نکالو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بد نفسی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنے کے ساتھ رہ نہیں سکتا، وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے، اور یقیناً وہ بدبختی میں مرے گا کہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا۔ سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ۔ تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ جو چھوڑ دیتے ہیں احمدیت کو، خلافت کو، نظام سے دور ہو جاتے، یہ ان کو یہ پڑھنا چاہیے مسیح اسلام مامور کا یہ کلام۔ میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہے یا اپنے مقامات میں بود و باش رکھتے ہیں، اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلہ میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بدچلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ وہ 5 وقت نماز باجماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دن میں نہ لاویں۔ غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکت سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں، اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے۔ فرمایا خدا بڑی دولت ہے، خدا بڑی دولت ہے، اس کے پانے کے لیے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بڑی مراد ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے جانوں کو فدا کرو۔ عزیزو، خدا تعالیٰ کے حکموں کو بے قدری سے نہ دیکھو، موجودہ فلسفہ کی زہر تم پر اثر نہ کرے۔ ایک بچے کی طرح بن کر اس کے حکموں کے نیچے چلو۔ نماز پڑھو کہ وہ تمام سعادتوں کی کنجی ہے۔ اور جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسا نہ کر کہ گویا تو ایک رسم ادا کر رہا ہے، بلکہ نماز سے پہلے جیسے ظاہر وضو کرتے ہو ایسے ہی ایک باطنی وضو بھی کرو، اور اپنے اعضاء کو غیر اللہ کے خیال سے دھو ڈالو۔ تب ان دونوں وضوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں بہت دعا کرو، اور رونا اور گڑ گڑانا اپنی عادت کر لو تا تم پر رحم کیا جائے۔ سچائی اختیار کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔ کیا انسان اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا اس کے آگے بھی مکاریاں پیش جاتی ہیں؟ نہایت بدبخت آدمی اپنے فاسقانہ افعال اس حد تک پہنچاتا ہے کہ گویا خدا نہیں۔
تب وہ بہت جلد ہلاک کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو، اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ کہ ہر خیر اور شر کا بیج پہلے دل ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسے ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء، ہر ایک نور یا اندھیرا پہلے دل ہی میں پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا جائے گزشتنی ہے، یعنی گزر جانے والی ہے، ہر ایک نے آنا ہے، ہر ایک نے کچھ عرصہ رہنا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے ٹرین کی بھی مثال دی ہے، ریلوے کی۔ ٹرین چلتی ہے، اسٹیشن آیا، اتر گیا کوئی، اگلا کوئی اور اتر گیا، بس یہ دنیا اس طرح ہی ہے۔ فرمایا دنیا جائے گزشتنی ہے، اور جب انسان ایک ضروری وقت میں ایک نیک کام کے بجا لانے میں پوری کوشش نہیں کرتا تو پھر گیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اور خود میں دیکھتا ہوں کہ بہت سا حصہ عمر کا گزار چکا ہوں، اور الہام الہی اور قیاس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقی ماندہ تھوڑا سا حصہ ہے۔ بس جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشا کے مطابق میری اغراض میں مدد دے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ بس جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشا کے مطابق میری اغراض میں مدد دے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا، میں امید نہیں رکھتا کہ اس مال کے خرچ کرنے سے اس کے مال میں کچھ کمی آ جائے گی، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی۔ بس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور ہمت سے کام لیں کہ یہی وقت خدمت گزاری کا ہے۔ پھر بعد اس کے وہ وقت آتا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ بھی اس راہ میں خرچ کریں تو اس وقت کے ایک پیسہ کے برابر نہیں ہوگا۔ مسیح السلام کی زندگی میں جنہوں نے ایک ایک پیسہ دیا تھا، آپ نے اپنی کتابوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آج لوگ کروڑوں دیتے ہیں، کروڑوں دینے والے ہیں، ایک ایک آدمی کروڑ بھی دے دیتا ہے۔ کتنا فرق پڑا ہے۔ کل میں نے مسیح السلام کے اقتباس میں یہ بات پڑھی تھی کہ عیسائی عورتیں 10 لاکھ دے دیتی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ کتنی قربانی کرتے ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، بڑی قربانیاں کرتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، لیکن سچے اسلام کے لیے قربانی کرنے والوں کے دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آپ کی جماعت کی عورتیں 10 لاکھ چھوڑ کے 10 کروڑ بھی دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بس اے مسیح آخر الزمان، تجھے مبارک ہو کہ تو نے ایسی جماعت پیدا کی۔ یہ ایک ایسا مبارک وقت ہے کہ تم میں وہ خدا کا فرستادہ موجود ہے جس کا 100 سال سے امتیں انتظار کر رہی تھی، اور ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی، تازہ بشارتوں سے بھری نازل ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا کہ واقعی اور قطعی طور پہ وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا۔ غور سے سنیں، خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ یہاں ایسی بھی عورتیں جو کہتی ہیں جی جماعت کو ہمیں دینا چاہیے، ہم کیوں جماعت کو دیں؟ کیسی بد نصیبی ہے، کیسی بدبختی ہے۔ خدا کا مامور اور اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارے اقوال دیکھیں اور ہماری سوچ دیکھیں۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر
یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ احسان اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا، اس کی خدمت بجا لائے گی، کسی کی پرواہ نہیں کی مسئلہ، سارے چندہ بند کر دے، سارے مالی قربانی بند کر دے۔ خدا آپ کے مال کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تم نہیں کرو گے تو خدا نئی قوم لے آئے گا، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات خدا تعالیٰ پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم یقیناً سمجھو کہ ایک کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے، بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرہ محتاج نہیں، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیا ہے۔ خدمت دین کو فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ فرمائے نا۔ فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح ابن مریم، مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ آپ بے شک چشمہ بند کر دیں، آپ بے شک اس نور کو بجھا لیں، خدا نہیں بجھنے دے گا۔ فرمایا میں نے دعا تو بہت کی ہے اور التزاماً کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ ہر شخص دنیا کے ہم و غم میں گرفتار ہے، دین کے ہم و غم کا موقع انہیں کب ملے گا؟ اس زندگی میں مصائب کا آنا ضروری ہے اور انسان کی زندگی کے محدود اوقات میں کوئی نہ کوئی وقت کسی حادثہ اور رنج کا نشانہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح ایک شخص کی روح دنیا کے بگڑے ہوئے معاملات کی فکر میں پیچ و تاب کھاتی رہے تو وہ وقت صافی اسے کب میسر آئے گا جبکہ اس کا سارا غم و ہم دین کا ہوگا۔ وہ جماعت جس نے بیعت میں اقرار کیا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، وہ بھی اگر اسی دلدل میں دن رات پھنسے ہیں تو بتائیں کہ وہ اس نازک عہد کے ایفا کی طرف کب توجہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ وقت بھی ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے، جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ وہ جو دنیا پر کتوں اور چینٹیوں یا گدھوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا دنیا کے کام نہ تو کبھی کسی نے پورے کیے اور نہ کرے گا۔ دنیا دار لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے اور کیوں جائیں گے، کون سمجھاوے جبکہ خدا تعالیٰ نے سمجھایا ہو۔ دنیا کے کام کرنا گناہ نہیں ہے، مومن وہ ہے جو در حقیقت دین کو مقدم سمجھے اور جس طرح اس ناچیز اور پلید دنیا کی کامیابیوں کے لیے دن رات سوچتا، یہاں تک کہ پلنگ پر لیٹے لیٹے فکر کرتا ہے اور اس کی ناکامی پر سخت رنج اٹھاتا ہے، ایسے ہی دین کی غمخواری میں بھی مشغول رہے۔ دنیا سے دل لگانا بڑا دھوکہ ہے، موت کا ذرہ اعتبار نہیں۔ اب یہ نظم جو پڑھی ہے مسیح اسلام کی، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، اس کا ہر شعر بار بار پڑھنے والا ہے۔ سارا پیغام حضرت مسیح اسلام نے اس نظم میں دے دیا اور فرمایا کہ مشکلات سے اور غم سے، ہموم و غموم سے نجات پانی ہے تو اس نظم کو بار بار پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا کو رد نہیں کر سکتا وہ ہمارے سلسلہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے اول دنیا کو رد کیا، اور آپ کی آخری پوشاک یہی تھی کہ کمبل پہن کر آپ حاضر ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اول تخت پر جگہ دی۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ آپ نے سب سے اول فقر اختیار کیا، غربت اختیار کی۔ خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ کسی کا قرضہ اپنے ذمہ نہیں رکھتی۔ اوائل میں نقصان ضرور ہوتے ہیں، دوستوں یاروں کے تعلقات قطع کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان سب کا بدلہ آخرکار دیتا ہے ایک چوڑے اور چمار کی خاطر جب ایک کام کیا جاوے اور تکلیف برداشت کی جاوے تو وہ اپنے ذمہ نہیں رکھتا، تو پھر خدا کس لیے اپنے ذمہ رکھے؟ وہ آخرکار سب کچھ دے دیتا۔ فرمایا بارہا ہم نے سمجھایا کہ جس شخص کو اور اغراض سوائے دین کے ہیں وہ ہمارے سلسلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر پار اترنا مشکل ہے، اس لیے جو ہمارے پاس آوے وہ مر کر آوے، لیکن خدا اس کی قدر کرے گا اور وہ نہ مرے گا جب تک کہ دنیا میں کامیابی نہ دیکھ لے۔ جو کچھ برباد کر کے آوے گا خدا اسے سب کچھ پھر دے گا، لیکن ایک دنیا دار قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان خود ہی غداری کرتا ہے کہ نام تو خدا کی طرف آنے کا کرتا ہے اور اس کی نظر اہل دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ جو قدر اس سلسلہ میں داخل ہونے کی اس وقت ہے وہ بعد ازاں نہ ہوگی۔ مہاجرین وغیرہ کی نسبت قرآن شریف میں کیسے کیسے الفاظ آئے ہیں، جیسے رضی اللہ عنہم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن جو لوگ فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے کیا ان کو بھی یہ کہا گیا رضی اللہ عنہ؟ نہیں کہا گیا، ہرگز نہیں۔ ان کا نام ناس رکھا ہے، ان کو لوگ کہہ دیا، عام لوگ، ناس۔ کل یا ایھا الناس قرآن میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس، اے لوگ، رضی اللہ عنہم ان کو نہیں کہا۔ ان کا نام ناس رکھا گیا اور لوگوں سے بڑھ کر کوئی خطاب ان کو نہ ملا۔ خدا کے نزدیک عزتوں اور خطابوں کے یہی وقت ہوتے ہیں کہ جب اس سلسلہ میں داخل ہونے سے برادری، رشتہ دار وغیرہ سب دشمن جان ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ شرک کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کچھ حصہ اس کا ہو اور کچھ غیر کا، بلکہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ مجھ کو دینا چاہتے ہو اور کچھ بتوں کو تو تم سب کا سب بتوں کو دے دو، مجھے وہ نہیں چاہیے، اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا بعض شخصوں کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ آئے دن ہم پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، یہ چندہ دے دو، تحریک جدید دے دو، وقف جدید دے دو، چندہ جلسہ سالانہ دے دو، یہ دے دو، اور تحریکات آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم پر آئے دن ٹیکس لگائے جاتے ہیں، کہاں تک برداشت کریں؟ میں جانتا ہوں کہ ہر شخص ایسا دل نہیں رکھتا، اور یہ بات سچ ہے۔ جماعت کے 80-85% وہ لوگ ہیں جو بشاشت کے ساتھ تمام چندے ادا کرتے ہیں، لازمی چندہ جات، جلسہ سالانہ، پھر تحریک جدید کے لیے، پھر وقف جدید کے لیے، پھر وہ توئی اور بھی چندے ہیں، مریم شادی فنڈ ہے، سیدنا بلال فنڈ ہے، سب میں کچھ نہ کچھ وہ دیتے رہے، MT ہے، سب میں دیتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں مسیح اسلام نے کیا فرمایا۔ ہر شخص ایسا دل نہیں رکھتا کہ وہ کہے ہم پہ کیا ٹیکس ہے، ٹیکسی کیا ہے، کیونکہ ایک طبیعت کے ہی سب نہیں ہوتے، بہت سے تنگ دل اور کم ظرف ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر بیٹھتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا پرواہ ہے۔ ایسے شبہات ہمیشہ دنیا داری کے رنگ میں پیدا ہوا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو توفیق بھی نہیں ملتی، لیکن جو لوگ محض خدا تعالیٰ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اس کی مرضی کو ہی مقدم کرتے ہیں اور اس بنا پر جو کچھ بھی خدمت دین کرتے ہیں اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا خدا تو فکر نہ کر، تو غم نہ کر، میں لوگوں کے دلوں میں القاء کروں گا، تیری مالی مدد کریں۔ یہ بھی ایک جگہ حضرت مسیح السلام نے فرمایا۔
اس کے لیے خدا تعالیٰ انہیں توفیق دے دیتا ہے، اور اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے جن اموال کو خرچ کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور جو لوگ صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتی ہے، ایک جوش ان کے اندر مالی قربانی کا۔ ایسی تو نہیں جماعت میں دیوانہ وار لوگ مالی قربانی کرتے۔ ابھی کل بھی میں نے یہ بتایا تھا، جس دن یوم خلافت میں میں نے ذرا تشویش کا اظہار کیا کچن کے تعمیر سے سلسلے میں، بچی نے گھر جا کے اپنا گلہ کھول کے اس میں سے رقم نکالی، 3000 کروڑے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میں نے آج امیر صاحب کی تقریر سنی ہے، ان کو پیسے چاہیے۔ 5000 وہ لے کے آ گئی میرے پاس۔ اور اسی طرح کئی فون کرتے ہیں، تو یہ توفیق جو ہے یہ اندر ہی اندر خدا تعالیٰ دیتا ہے، اور اس پر انسان کو شکر بھی کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اس لائق سمجھا ہے، یہ اعزاز اس کو دیا ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وہ شخص بڑا نادان ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی خدا تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں۔ منافق ان کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن مومن اس پر ایمان لاتا ہے اور یقین کرتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں اور اس سلسلہ میں داخل ہیں یہ سمجھ کر کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے، وہ دستبردار ہو جائیں اور بخل سے یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو خدا تعالیٰ ایک اور قوم پیدا کر دے گا جو ان سب اخراجات کا بوجھ خوشی سے اٹھائے گی، اور پھر بھی یہ سلسلہ کا احسان مانیں گے کہ سلسلہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم سے مالی قربانی لی۔ اسی لیے جماعت میں سب سے بڑی سزا اگر کسی کو دی جاتی ہے تو یہی دی جاتی ہے کہ اس سے مالی قربانی نہیں لینی۔ اس سے بڑی سزا کوئی سزا نہیں جماعت میں۔ اور کتنی بدبختی ہے انسان کی کہ اللہ اس کو مال دیتا ہے تو وہ اور زیادہ تکبر کرتا ہے، اور زیادہ بخل کرتا ہے، اور اللہ کے راستے سے کبھی وصیت منسوخ کرا لے گا، کبھی چندہ عام بند کر دے گا، کبھی جلسہ چلانا بند کر دے گا، پھر بالکل بند کر دے گا۔ ان لوگوں کے لیے مسیح الاسلام کے یہ خدا کے الہامی کلمات ہیں جو مسیح الاسلام نے بیان کیے ہیں، ذہن نشین کر لینا چاہیے ان لوگوں کو۔ دولت کا ہونا خدا کی رضامندی نہیں ہے، دولت کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا خدا کی رضامندی ہے، اور خدا اور اس کا رسول اور اس کی جماعت، اس کا خلیفہ کوئی آپ کے پیسوں اور چندوں کا محتاج نہیں۔ قطعاً ذہن میں نہ لائیں کہ ہم چندہ نہیں دیں گے تو جماعت نہیں چلے گی۔ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ایسے ایسے جوان مرد عطا کی ہیں کہ اگر ہماری جماعت میں 400 کی تجدید 400 چندہ بند کر دیں تو ایک آدمی 400 کا چندہ دینے کو تیار ہو جائے گا، اور یہ ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود 2-3 اور رہ گئے بس وہ بھی پڑھ لوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مردانہ زندگی یہ ہے کہ اس زندگی پہ فرشتے بھی تعجب کریں، وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ اس کی استقامت، اخلاص اور وفاداری تعجب خیز ہو۔ خدا تعالیٰ نامرد کو نہیں چاہتا۔ جو مالی قربانی نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے نامرد قرار دیا۔ اگر زمین و آسمان بھی ظاہری اعمال سے بھر دیں لیکن ان اعمال میں وفا نہ ہو تو ان کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ کتاب اللہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان صادق اور وفادار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نمازیں بھی جہنمی کو لے جانے والی ہوتی ہیں۔ جب تک پورا وفادار اور مخلص نہ ہو ریاکاری کی جڑ اندر سے نہیں جاتی، لیکن جب پورا وفادار ہو جاتا ہے اس وقت اخلاص اور صدق آتا ہے، اور وہ زہریلا مادہ نفاق اور بزدلی کا جو پہلے پایا جاتا تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب وقت تنگ ہے، میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جوان یہ بھروسہ نہ کرے کہ 18 یا 19 سال کی عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے۔ تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے۔ اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے۔ زمانہ انقلاب میں ہے،
یہ آخری زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے. اس وقت صدق کو وفا دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے. یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا. یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آج کرم شاہد کالو صاحب کی بھی تقریر آپ نے سنی، جری اللہ فی حلول الانبیاء. اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع انسان کو دیا گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا. بڑے ہی بدقسمت ہے وہ جو اس موقع کو کھو دے. فرمایا مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے. اس کو تو حکم تھا خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاتا اور صادقوں کے ساتھ ہو جاتا، مگر وہ ہوا و ہوس کا بندہ بن گیا، شہوات کا، خواہشات کا، اور شریروں اور دشمنان اسلام خدا اور رسول سے موافقت کرتا رہا. شریروں اور دشمنان اسلام خدا اور رسول سے، جو خدا کے اور اس کے رسول کے دشمن نا، ان سب سے موافقت کرتا رہا. گویا اس نے اپنے طرز عمل سے دکھا دیا ہے کہ خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیا ہے. یہ ایک عادت اللہ ہے کہ انسان جدھر قدم اٹھاتا ہے اس کی مخالف جانب وہ دور ہوتا جاتا ہے. فرمایا خدا تعالیٰ کے، یہ غور سے سن لیں، یہ میں نے ایک موقع پہ پہلے بھی پڑھا تھا، خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اولاد جو انبیاء کی اولاد کہلاتی ہے، یعنی بنی اسرائیل، جن میں کثرت سے نبی اور رسول آئے اور خدا تعالیٰ کے عظیم الشان فضلوں کے وہ وارث اور حقدار ٹھہرائے گئے، لیکن جب اس کی روحانی حالت بگڑی اور اس رائے مستقیم کو چھوڑ دیا، سرکشی اور فسق و فجور کو اختیار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کی مصداق ہو گئی. خدا تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کا نام سور اور بندر رکھا گیا، یہاں تک کہ وہ گر گئے کہ انسانیت سے بھی ان کو خارج کر دیا. یعنی وہ اتنا گر گئے کہ اللہ نے اب ان کو جانور کا نام دیا ہے، سور اور بندر. سورۃ 3 میں بھی آتا ہے نا کہ ہم نے تو انسان کو بڑی اعلیٰ صلاحیتیں، قابلیتیں، استعدادیں اس کو دی تھی، لیکن وہ اتنا گرا ہے اسفل السافلین، اس سے نیچے کوئی نہیں گر سکتا جتنا انسان گر گیا. سوائے اس کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں وہ بچے ہوں محفوظ ہیں. یہاں تک کہ وہ گر گئے کہ انسانیت سے بھی ان کو خارج کیا گیا. یہ کس قدر عبرت کا مقام ہے. بنی اسرائیل کی حالت ہر وقت ایک مفید سبق ہے. اسی طرح یہ قوم جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ قوم ہے کہ خدا تعالیٰ اس پر بڑے بڑے فضل کرے گا جماعت پر. لیکن اگر کوئی اس جماعت میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ سے سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع نہیں کرتا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا کاٹ ڈالا جائے گا اور خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ ہوگا. پس تمہیں چاہیے کہ کامل تبدیلی پیدا کرو اور جماعت کو بدنام کرنے والے نہ ٹھہرو. میں یہ سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقویٰ اور طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی، اسے دوبارہ قائم کیا جائے. یہ فرمایا اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کوئی خوف نہیں. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. دشمنوں کی کوششیں عبث اور حاسدوں کے منصوبے لاحظ. اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون ضائع ہوا جو میں ہو جاؤں گا. آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے، یعنی خدا کی باتیں مانو گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے، تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں اور اپنے کھیت کو خوشنما درختوں اور باور پودوں سے آراستہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے، مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں
اور گلنے اور خشک ہونے لگ جائیں، ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے ہی وہ احمدی جو سست ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں نظام سے، جماعت سے، یہ مثال مسیح اسلام نے بیان کر دی ہے کہ پھر باغبان کا مالک جو ہے ان کو کاٹ کے باہر پھینک دیتا ہے۔ ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں ڈال دے۔ سو ایسے ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایک آدمی مارا جائے تو کتنی باس پوس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی ہے، مسیح اسلام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے تسلی دی کہ وہ لوگ جو تیرے قابل نہیں، جن کو میں نے تم سے دور کیا، تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ یعنی خدا خود دور کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو جماعت کے لائق نہیں ہوتے۔ خوف رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ نور یا نبوت کو دیکھ کے ہم اندھیروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں ہیں خدا کے مامور کی، کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے اور تسلی دی ہے کہ یہ لوگ تیرے قابل ہی نہیں تھے جن کو میں نے تجھ سے دور کر دیا۔ ایک موقع پہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بھی ان کی طرف سے بیزار ہوں، تو بھی ان کو میرے سے دور کر دے۔ اس لیے اگر کوئی جاتا ہے تو میں نے تو کئی دفعہ کہا کہ مجھے تو اس کا کوئی دکھ نہیں ہوتا، اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی جگہ اور اچھے لوگ دوں گا، تو ہم تو اس بشارت کے منتظر ہیں کہ اللہ جانے والوں کی جگہ اچھے نیک مخلص عطا کرے گا، اور ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، وہ بات آگئی جو میں چاہتا تھا، میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا کے علم اور ارادہ میں جو بدبخت عزل ہے، عزلی بدبخت، تو اے قادر خدا اس کو میری طرف سے منحرف کر دے اور اس کے بدلے نیک لوگ لیا۔ یہ دعا کی ہے مسیح علیہ السلام نے۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میری منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے، اس کو اگر باغباں کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ خشک ٹہنی دوسری سب شاخ کے ساتھ رہ کے پانی تو چوستی ہے مگر اس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ پس ڈرو، میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، سب احمدیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس زمانے کے مامور کے مقام کو شناخت کرنے والے ہوں اور دل سے ان کو قبول کرنے والے اور ان کی قدر کرنے والے ہوں، تاکہ وہ برکات جو آپ کے ماننے کے ساتھ، ہمارے اصلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے وہ ہمیں نصیب ہو جائیں، اور وہ انذار اور وہ وعید جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کمزور اور شریر اور فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور الحضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری دعائیں جو شاملین جلسہ کے لیے آپ نے کی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے حق میں وہ دعائیں قبول ہوتی رہیں، سارا سال قبول ہوتی رہیں، تا وقت کہ اگلا جلسہ آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی